کس کا جانشین تھا؟ رسول کا جانشین تھا، رسول سے گھر سے آیا تھا۔ اللہ کے نبی کا جانشین تھا، رسول کے گھر سے آیا تھا۔ رسول اسلام کے یہاں پر ایک بیٹی کی ولادت ہوئی جس کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک بیٹی کی ولادت ہوئی جس کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ ہر گھر کا دستور ہوتا ہے کہ جب بیٹی جوان ہو جائے، بڑی ہو جائے، تو رشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، یمن کے بادشاہ نے آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا ہے۔ اعلان ہوا، حبیب کہہ دو کہ اس بیٹی کا اختیار مجھے نہیں ہے۔ میری بات غور سے سنیے گا، اس بیٹی کا اختیار مجھے نہیں ہے۔ اچھا جی، نجران کے شہزادے کا رشتہ آیا، پھر اعلان ہوا انصار نجران کے شہزادے کا، پھر اعلان ہوا کہ رسول کہہ دو اس بیٹی کا اختیار مجھے نہیں ہے، نام ہے احمد مختار اور بیٹی پر اختیار نہیں ہے، نام ہے احمد مختار، اختیار رکھنے والا، اور بیٹی پر اختیار نہیں ہے۔ گھر میں اگر بیٹی جوان ہو جائے تو باپ کو اختیار ہوتا ہے کہ نہیں؟ ان کہہ تو موکل تھی، موکل کا وکالتن انہا و ان ابیہا۔ میں نکاح پڑھ رہا ہوں اس کی مرضی سے، اس کے باپ کی مرضی سے، تو یعنی باپ کی مرضی کے بغیر تو بیٹی کا نکاح بھی نہیں ہے اور آپ کی یہاں پہ کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ اچھا رسول صاحب، یا رسول اللہ، چاند کے 2 ٹکڑے کر دو گے اس پر آپ کا اختیار ہے، سورج کو پلٹا دو گے اس پہ آپ کا اختیار ہے، سنگریزوں سے کلمہ و تحلیل پڑھوا لو گے اس پہ آپ کا اختیار ہے، درخت سے سلام کروا لو گے اس پہ آپ کا اختیار ہے، اور خود کی بیٹی پر اختیار نہیں ہے۔ تو رسول جواب دیں گے، اگر مسلمان ہوتی تو میں اس کی شادی کسی سے بھی کر دیتا، مگر یہ ہے معصومہ۔ مسلمان میں بناتا ہوں اور معصوم اللہ بناتا ہے۔ مسلمان میں بناتا ہوں اور معصوم اللہ بناتا ہے۔ اگر یہ مسلمان ہوتی صرف تو میں اس کی شادی کسی سے بھی کر دیتا، مگر یہ ہے معصومہ اور معصوم اللہ بناتا ہے۔ نبی بھی معصوم نہیں بناتا ہے، نبی معصوم ہوتا ضرور ہے مگر بناتا نہیں ہے، اللہ بناتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ کیا غیر معصوم کے ساتھ معصوم کی شادی نہیں ہو سکتی؟ جناب مریم ایک مثال، اور اس کے بعد میں ربط مسائل۔ ایک مثال جناب ابو طالب کی شان ہے آخری۔ جناب مریم، کیا ان کے دور میں کوئی معصوم نہ تھا کہ جس سے جناب مریم کی شادی ہو جاتی؟ اس دور میں جناب زکریہ تھے جو نبی تھے، کہ نبی معصوم نہیں ہوتا ہے تو شادی کیوں نہ ہوئی؟ کہا کہ نہیں، ان سے شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ وجہ کہا کہ جناب مریم کی بڑی سگی بہن کے شوہر تھی، اور 2 بہنوں کا ایک ساتھ ایک آدمی کے گھر میں رہنا حرام ہے، جو ہماری شریعت میں بھی ہے۔ تو یعنی جناب مریم اور ان کی بہن جناب زکریا کے گھر میں مستقل ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تھے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ یعنی کہ معصوم اگر نہ ہو تو معصومہ کنواری رہ سکتی ہے۔ صلوات پڑھیں گے۔
لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. اب ہو گئی ہے نا. صلوات پڑھے فرمانا. تو میں بیان کیا کر رہا تھا؟ بیان کر رہا تھا کہ اگر معصوم نہ ہو تو لڑکی معصومہ ہو اگر تو کنواری رہ سکتی ہے. غیر معصوم کے ساتھ شادی نہیں کی جاتی. میں کہوں گا پروردگار سے، پروردگار جب کوئی معصوم نہ ہو تو غیر معصوم کے ساتھ شادی کرنے کا حکم دے دے، اجازت دے دے. مجبوری ہے؟ کہا نہیں، یہ ناممکن ہے. معصومہ کی شادی اور غیر معصوم کے ساتھ یہ ناممکن ہے. کہا وجہ؟ کہا کہ عصمت گناہ گار کے تابع ہو جائے گی. اگر یہ حکم دے دوں کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم کے ساتھ ہو جائے، اس جملے کو ذہن میں موجود رکھیے گا. اگر یہ حکم دے دوں کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم کے ساتھ ہو جائے تو پھر عصمت غیر معصوم کی محکوم ہو جائے گی، محکومہ ہو جائے گی، اس کے تابع ہو جائے گی. اور یہ کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا کہ ایک معصوم غیر معصوم کے تابع ہو. بات سمجھ میں آئی؟ کسی بھی صورت میں یہ قبول نہیں کیا جا سکتا کہ ایک معصومہ غیر معصوم کے تابع ہو. تو پھر اس کا مطلب ضروری ہے کہ اگر معصومہ کی شادی ہو تو اس کا شوہر بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لڑکا معصوم ہو. یہ بات طے ہو رہی ہے کہ اگر معصومہ کی شادی ہوگی تو معصوم سے ہوگی، غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی. یہ بات طے ہو گئی. اچھا تو پھر اسے لاولد چھوڑ دے. اگر کوئی اس کے دور میں معصوم نہیں اور معصوم ہے تو وہ بہنوئی، تو پھر اسے لاولد چھوڑ دے. کہا کہ اگر غیر معصومہ ہوتی تو میں اسے لاولد ہی چھوڑتا. بات سمجھے؟ نہیں پوچھی. اگر غیر معصومہ ہوتی تو لاولد ہی رہتی، مگر یہ ہے معصومہ، لاولد نہیں چھوڑ سکتا. تو پھر کیا کرے گا؟ کہا کہ اصول توڑ دیا جائے گا. اصول کیا ہے کہ اگر دو چیزیں ایک ساتھ ملیں
تو بچہ ہو، اور اگر نہیں ملے تو نہ ہو، یہ اصول ہے۔ مگر مریم کے یہاں بغیر باپ کے بچہ ہو، یہ اصول توڑا جائے گا۔ کہا کہ پروردگار ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ خطا کا امکان ہے، خطا ہو سکتی ہے۔ کہا کہ کیا؟ کہ میں یہ کہوں کہ اگر آنے والے زمانے میں ایسا انسان کہ جس کے باپ کا پتہ نہ ہو، باپ ہوتا ضرور ہے، پتہ نہ ہو، وہ یہ اعلان اگر کر دے کہ صاحب میری ماں معصومہ تھی جیسے عیسیٰ کی ماں معصومہ ہے، مجھے بھی اللہ نے بغیر باپ کے عیسیٰ کی طرح سے پیدا کر دیا، تو کہا کہ نہیں، ہم ایسا بھی نہیں ہونے دیں گے۔ کہا کہ پھر؟ کہا کہ ہم ایک قانون بنائیں گے جس کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ اس کے بچے کی ماں معصومہ ہے یا نہیں ہے۔ کہا کہ وہ قانون کیا ہوگا؟ کہا قانون یہ ہوگا کہ ہم اس وقت اس مریم کے بچے سے کلام کروائیں گے کہ جس عمر میں بچے بولتے ہی نہیں ہیں۔ ہم اس عمر میں عیسیٰ سے کلام کروا لیں گے کہ جس عمر میں بچے بولتے ہی نہیں ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کا بچہ اس عمر میں بول جائے کہ جس عمر میں عیسیٰ بولے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ماں معصومہ ہے۔ غور کریے گا میری بات پر۔ اس کی ماں، پہلے ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر معصومہ ہے تو ضروری ہے کہ اس کی شادی اس انسان سے کی جائے کہ جو خود معصوم ہو۔ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی ایک بہن جنہیں معصومہ قم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، جناب مریم معصومہ تھی مگر معصوم نہیں تھا، بچہ ہوا بغیر باپ کے ہوا۔ دوسرا بھی کوئی اگر ایسا دعویٰ کر دے، کہا کہ نہیں، ہم ایک دلیل مقرر کریں گے، ہم ایک وزن رکھیں گے کہ ہم اس وقت عیسیٰ سے کلام کروا لیں گے ماں کی پاکیزگی کے بارے میں کہ جس عمر میں بچہ بولتا ہی نہیں ہے۔ تو یعنی اگر بچہ اس عمر میں کلام کر لے جس کا باپ نہیں ہے، یا باپ ہو کہ جس عمر میں عیسیٰ بولے تھے، تو ضروری ہے کہ اس کی ماں معصومہ ہو۔ اب بتائیے کیا کہنا جناب فاطمہ بنت اسد کا؟ اب بتائیے آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ معصومہ تھی یا نہیں تھی؟ مولا کائنات نے کب کب کلام کر اپنی والدہ محترمہ سے؟ بتاؤ، تاریخ میں ثابت ہے یا نہیں؟ تاریخ میں ثابت ہے۔ ولادت سے پہلے جب خانہ کعبہ کے قریب گئیں تو مولا کائنات نے کلام کرا یا نہیں کرا؟ عیسیٰ نے کلام تو ماں کے پیٹ سے آنے کے بعد میں کرا، میرے مولا نے کلام پیٹ میں کرا۔ کون افضل ہے؟ تو ماں معصومہ ہے یا نہیں؟ اب جب فاطمہ بنت اسد معصومہ ہے اور ہم ابھی پہلے ثابت کر کے آئے ہیں کہ ضروری ہے کہ معصومہ کی شادی معصوم کے ساتھ ہو، اب کیا خیال ہے جناب ابو طالب کے بارے میں؟ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ ماں اگر معصومہ تھی تو جناب ابو طالب کے بارے میں اب کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہی وہ